share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں گائیڈ بھی کیا، راستہ بھی بتایا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا یا سوال پوچھا، کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے تو ان کا سوال بھی اسی ٹاپک سے متعلق تھا کہ اتنے سارے نظریات، اتنے سارے کانسیپٹ ہیں دنیا میں، شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری دنیا غلط، صرف اسلام ہی کیوں صحیح، اور اسلام میں پھر درجنوں فرقے ہیں تو ہمارا والا ہی کیوں صحیح۔ یہ سوال یعنی یہ تو یہی ہو گیا نا کہ سارے وہ بھی ہزاروں نظریات ہیں، لاکھوں نظریات ہیں۔ تو یہ جو میں بیان لے کے چل رہا ہوں اس میں اسی کا اصل میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے، کائنات کو بنانے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے۔ ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو۔ اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے، جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا نظریاتی لڑائیاں ہوں یا مناظرے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں، اس میں کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ معیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب معیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ تو میں لڑائی۔
مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کی ایک چیز زید کو بیچی. زید نے 1,00,000 روپے آپ کو واپس یعنی آپ کو دینے ہیں اس نے اس کی قیمت میں. وہ 2 دن لیٹ ہو گیا, نہیں پہنچ سکا یا کوئی بھی مجبوری تھی. اب وہ 2 دن کے بعد 1,00,000 روپے لے کر آیا. آپ نے کہا کہ چونکہ 2 دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں 1,00,000 کے 1,10,000 لوں گا. 10,000 جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے, اس ٹینشن کے تم بولے ذمہ دار ہو. اب اگر عقل سے فیصلہ کریں نا, عقل سے, قیامت آ جائے گی, آپ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر لو. بکر جس نے زید کو پیسے دیے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو 2 دن تک نقصان ہوا, اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے 10,000 روپے آرام سے کما سکتا تھا, میں یوں کر سکتا تھا, میں یوں کر سکتا تھا. یہ بھی مضبوط دلیل ہے. اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا. تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 10,000. اور چلو 10 نہیں تو چلو 5, کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی. زید یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے لیے 1,00,000 ہیں تو میں کس خوشی میں 1,10,000 دوں بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا؟ 1,00,000 کا ہوا, تو 1,10 کہاں سے آ گئی؟ آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے, کیا نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک. بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے, بولی یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں. قیامت آ جائے گی, آپ سے یہ فیصلہ بولو نہیں ہو. اب یہ لڑ رہے ہیں, پھڈا کر رہے ہیں. اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے, دبا نہ دے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا. بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا, پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. زید کے اگر پاورفل ہے وہ کہے گا جو کرنا ہے کر لے, میں وہ 1,00,000 بھی نہیں دوں گا. اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ ختم. یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے؟ طاقت کے بل بوتے پر. لیکن اگر آپ کوئی معیار متعین کرتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے, چلیں ملک کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ فرض کر لیں ملک میں قانون بنا ہوا ہے. تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی, بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے. سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمے لازم ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے, صحیح قانون. اب کوئی ملک قانون بنا دے, ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے, سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پہ مسلط کیے ہوئے, انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی, وہ پتہ نہیں کیا کیا, یعنی انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلب کی ہوئی ہے انہوں نے. تو کچھ بھی بنا کے کسی کے اوپر, جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سختی نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچے کو تھپڑ
بولو نہیں مار سکتے. تو کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے ہم, اگر ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جا کے. صحیح ہے نا؟ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد پہ سختی بولو نہیں کر سکتا. بیگم کو بھی پرمیشن ہے, تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی؟ تھانے. تو اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے, تمیز سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے, تو بندہ کیا کرے گا؟ رکھے گا اس کو؟ کہے گا بھائی پھر اب تھانے میں ہی رہو. کہاں رہو؟ تھانے میں. بچے کو بھی کہے گا کہ اب آپ وہیں رہیں, تھانے میں زندگی گزاریں بیٹا, وہی تمہارا باپ بن کے تمہیں پالے گا. تم نے قانون کا سہارا لیا ہے نا, تو قانون تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا. قانون پولیس کے پاس ہوتا ہے تو اب اسی سے پلواؤ اپنے آپ کو. گوروں نے یہی کیا ہے, تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے. وہ ان کو پتہ ہے یہ کل سالہ بڑا ہو کر ہمیں تھانے میں لے جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ایک آدھ بمشکل ہو جائے, وہ بھی بڑھاپے میں, شاید کچھ کام کا نکل رہا ہے, ٹرائی کر, ایک رسک لیتے ہیں. وہ بڑھاپے میں ایک آدھ پیدا کرتے ہیں, رسک کہ چلو یار, اور وہ بھی اپنے لیے نہیں, اپنی گرل فرینڈ یا بیوی کے لیے, چلو جی بڑھاپے میں اس کو بھی ایک عدد چاہیے. تو کیا اس قانون کو مانو گے؟ یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں زبردستی شراب پلانے کا قانون, ہمیں زبردستی ماں باپ کو ستانے کا قانون پاس ہو جائے. غیر شرعی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ گدھے گھوڑوں کے لیے بنا ہے قانون, انسانوں کے لیے جو ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جو جہاں گدھے اور گھوڑے رہتے ہوں, یہ کچھ ہوٹل میں 2-4 لوگ رہتے ہوں تو کسٹمر ایک دوسرے کسٹمر کا خیال کرے گا, آنکھیں نہیں دکھا سکتا. جو فیملی ہے اس میں آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, کہیں محبت ہے, کہیں سختی ہے, کہیں ابا جی کا موڈ آف ہے آج, تو ابا کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ اس کا آف ہو. اچھا, یہ جتنے انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں ان میں ماں باپ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان جب قانون سازی کرتا ہے نا خدا کو چھوڑ کے, تو یہ ہوتا ہے, یہ اس کا حال ہے. انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنا رہے ہیں تو حال دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں. ایک قانون ماں باپ کے لیے بنا ہے کچھ دن پہلے, وہ بھی صرف ہمارے ملک میں پاکستان میں, کہ کسی نے اپنے باپ یا ماں کو گھر سے نکالا تو اس کے خلاف سزا ہے. اچھا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. لیکن اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ماں باپ کو پالنا ان کی نظر میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لا ہے دنیا کا, کتنا گندا لا, جس کا, اور قرآن سب سے زیادہ کس کا حق بیان کرتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کا. وہ بیوی بچوں کو بعد میں رکھتا ہے. یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے, بہت مفاد پرست ہے. یہاں جس کا جو مطلب ہوتا ہے نا تو قانون اس کا اسی حساب سے بنتا ہے. ہمارے پاس جھگڑے آتے رہتے ہیں نا, تو جس کو جہاں مالی فائدہ نظر آتا ہے اس کا اصول بھی وہ خود ہی بنا کے اس وقت لانچ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے, اس کے حساب سے فیصلہ کریں. تو ہم کہتے ہیں اصول آپ کے نہیں چلیں گے, اصول اگر آپ اسلام سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو جو اسلام نے بتایا وہ اصول چلے گا, آپ کا تھوڑی چلے گا. کچھ وقت پہلے تک ملک میں قانون تھا, اب نہیں مجھے پتا کہ وہ چینج ہوا ہے یا باقی ہے. کرایہ دار اگر گھر خالی نہیں کر رہا, مالک مکان نے کسی کو رینٹ پہ گھر دیا اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ دھرنا مار کے اس گھر میں بولو بیٹھ گیا, اب کرایہ بھی نہیں دے رہا,
تو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. سمجھ رہے ہو؟ مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. اب مجھے نہیں پتا یہ چینج ہو چکا ہے یا ویسے ہی ہے. جب ہمارے حکمرانوں پہ خود پہ پڑتی ہے نا تو قانون فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. بہت سو کے کرایہ داروں نے, ایوب خان کے سنئے داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات کر لی تھی تو فوراً آئلی قوانین میں قانون پاس ہو گیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اب جو اسمبلی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڈھے بڈھے ہوتے ہیں بیچارے, انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں, ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں, تو اس لیے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھائی, دوسری الاؤ نہیں ہے. اور ویسے بھی بعض لوگوں کے, سب کے نہیں, ویسے ہی کھانچے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے, تو کھلے عام کہتے ہیں. تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھائی؟ اس لیے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا, کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے. وہ بالکل انصاف کے مطابق قانون بنائے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اب دیکھو دوسری شادی کی بات ہوئی, ایسے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی, ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دے رہا, میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں, لیکن ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاء اللہ. یہی الٹا اثر ہوتا ہے خواتین پر بالکل. تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات صرف کون کرتا ہے؟ بولو, اللہ کرتا ہے. صرف اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی. قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زد نہ پڑ رہی ہو. اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو. ہاں اگر میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو قانون چینج. دہشت گردی کے خلاف بل پاس نہیں ہوتے, عوام لٹ رہی ہے, موبائل اسنیچنگ شروع ہو گئی. 2-4 حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والیٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی, لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسی لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے. حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو؟ بولو, انسانوں کے ہاتھ میں. تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے؟ غالب. عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں, کمزوروں کے لیے. دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل, یہ قانون سازی ہوئی. ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں, تو سیاسی جیلیں بالکل الگ. یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے. بولو بھائی, یہ تو انسانوں نے بنایا ہے, تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو. انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے. ایک مینجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو بھائی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباح رکھی ہیں, اس میں خود قانون نہیں بنایا, وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے, تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کسی ایک کو امیر بناؤ. تو کنٹری کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے, اور اس نے بتایا دیکھو
یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, بنیاد پرست کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کا. خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی, ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو عین غیرت اور شہادت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا. حالانکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بسا اوقات وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے, غلط کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے, ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ 21 یا مختلف ملکوں میں مختلف توپیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, اس فوجی نے غلط کیا, جرم کیا ہے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط, آپ نے لڑنا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں. یہ دلیل غلط ہے, اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں. میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا مجھے 1000 روپے دو, میں فلاں بندہ مار کے آتا ہوں. اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں, بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار, میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ معاہدہ ہے. دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے؟ ارے کیا ہو گیا بولو یار, کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے, ظلم پر مبنی ہے. آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے ہوئے ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لیے لڑوں گا, اچھا ایگریمنٹ ہے, صحیح ہے. لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر ناحق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا, تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا. آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی, اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا. جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی, جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی. یہ تو تم نے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں آپس میں, یہ تو تمہارا ایڈک ہے, یہ میرا تھوڑی ہے. جب میں نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا, سب انسان. تو تم نے پھڈے کر کر کے لکیریں کھینچی ہیں, اور جن پھڈوں پہ لکیریں کھینچتے ہو, جن باتوں پہ, ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے. انڈیا کتنا بڑا تھا نا, جس میں برما کا بھی حصہ تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, ہندوستان پورا, کتنی بڑی اسٹیٹ بنتا آج وہ. ہم نے اسے 2 ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا؟ قرآن اور سنت. اس بیس پہ ہم نے ایک بہت بڑے کنٹری کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا, دونوں کی طاقت کو توڑا, دونوں کے وسائل کو توڑا. لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, صحیح احادیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں, بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں, اور بہت سارے قوانین جو ہمارے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں. تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ اب اگر کوئی آپ کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی وہ سنانا شروع کر دو گے. میں تو کہتا ہوں نا, اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن, یہ اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے. تو لطیفہ ہے بہت بڑا. یہ کیا ہے؟ لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے, یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے. یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں, بے وقوف ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیکس وہ دے جو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, جو خوشی سے نہیں دے رہا اسے ٹیکس
بولو نہ لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا جائے گا جو خود لیٹ جائے آرام سے. جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھری کے نیچے آ جائے. سمجھتے ہو؟ اور ابا کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ابا کی ڈیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں بھائی ہر ایک چیز کی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا. فادر کسے کہتے ہیں, مدر کسے کہتے ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں. تو یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظر میں فادر اور مدر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو. فادر کا کیا مطلب ہے؟ خان سامہ. گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے, پیاز بھی لے کر آتا ہے, گیس بجلی کا بل بھی, پودوں میں, ہاں زبردست پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے. اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں. ابا کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولیس بلانے کی بھی ضرورت نہیں, خود ہی پکڑ کے کوٹ دیتا ہے آدمی اس کو, تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا. تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے, تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ, تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وہ خان سامہ. ماں پھر وہ ماں نہیں ہے, ماسی ہے, گھر میں رکھی ہوئی. آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے, حقیقت بتا دوں, ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے, تبھی تو فخر کرتی ہے جب اٹھایا کوڑ دے پکڑ کے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے, بھائی میرے بچے ہیں. کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے. حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو ماں کا کیا کر رہی ہے آلٹرنیٹ, کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے. ان کی تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا, گناہ سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. عقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. کیوں خدا سب کو ناراض کیا نا, گناہ شراب پی کے, زنا کر کے, اللہ سب سے پہلا اس سے عقل کو اندھا کرتے ہیں. دیکھ لو غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں بالکل عقل سے بالا تر, ویسے اپنے آپ کو یہ عقل پرست کہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے لڑکے کی لڑکے سے شادی, یہ عقل مانے گی اس کو؟ تمہیں کیا ہو گیا, تم پاگل ہو گئے ہو. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے, تم تو گدھے گھوڑوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا. گدھا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے, گھوڑا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے, کتا بھی سوچتا ہے, اور آپ میل کی آپس میں ریلیشن کو لیگل قرار دے رہے ہو. اس کا مطلب ہمارے حضرت نے بالکل صحیح کہا تھا, کفر بھی ایک گناہ ہے نا, تو اس گناہ کا سب سے پہلا وبال کیا ہے؟ عقل خراب, نیچر سے ہٹ گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ماں بچوں کو کوٹتی ہوئی, بولو ہم تو پٹے ہیں ماں سے, وہی یاد ہے. محبت کی چیزیں کم یاد آتی ہیں, پٹنا زیادہ یاد آتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی پٹے ہیں ہمارا ہی فائدہ تھا اس پٹنے میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی پٹے ہیں کس کا فائدہ تھا؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ماں نے مارا, ٹینشن لی ہے ہمارے لیے. ابا سے جب مار کھائی ابا کا فائدہ نہیں تھا, کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا اپنا فائدہ. تو ہمیں تو ابا کی وہ پٹائیاں یاد آتی ہیں, پائپ سے کوٹا ہے, کہیں نکل لیے, ادھر ادھر بنٹے کھیل رہے ہیں, لٹو کھیل رہے ہیں. ابا نے بولا پڑھائی پہ توجہ دو, ادھر ادھر یہ تو بگڑ جائیں گے. 2-3 دفعہ محبت سے سمجھایا, 4تھی دفعہ میں کوٹ دیا پکڑ کے. 3 دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا, 4تھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے, 30 سال پرانے واقعات. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ابا چھوڑ دیتے کہ نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ, تو آج پتہ نہیں کہیں سٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اور اگر کوئی پولیس بھی ہمیں آ کے چھیڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان کی, تمیز سے بات کرو. پاگلوں والے قوانین ہیں.
تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو, کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس قانون کے خلاف. تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین کے لیے, کم از کم اتنے کرپٹ تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں. ہمارا مسئلہ صرف غربت مہنگائی نہیں ہے. وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے. عورت شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی, بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے, بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہوں, شوہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو. جب یہ آزادی ہمارے ہاں پھیلے گی نا اس طرح سے کہ نہ شوہر بیوی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر سے مطالبات کر سکتی ہے. ہم تو عورتوں کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ خود تو آپ شوہر پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں بھائیوں سے پٹواؤ معذرت کے ساتھ. پھر وہ اس طرح کی وہ چلا جائے گا آدھا, پھر وہ پٹنا شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ایسے نہیں, پہلے پورا مشورہ لے لو, کسی سے مشورہ لو. پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں, مجھ سے مشورہ لو کہ عورت کے لیے تو شوہر پہ ہاتھ اٹھانا بالکل جائز نہیں ہے, اس سے تو معاملہ اور خراب ہوگا. لیکن اگر وہ بہت زیادہ, دیکھو کمپرومائز اصل تو کیا ہے, جڑ کے رہیں, لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو, کوٹ رہے ہوتے ہیں پکڑ پڑ کے, بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں, سختی کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, خرچہ ایک دھیلے کا نہیں دے رہے ہوتے, طلاق بھی نہیں دے رہے ایسی کنڈیشن میں, تو پھر پٹنا بولو بنتا ہے, پھر کٹنا اور پٹنا. لیکن خود سے یہ کام نہ کرو, بہت ڈیٹیل ہے اس میں, تفصیل ہے. وہ کلپ چلے جاتا ہے, لوگ پھر ابھی وہ میرا کلپ چلا آدھا کہ بیوی گھر سے بھاگ جائے تو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھا کہ ہر صورت میں بھاگ جائے, بعض دفعہ آپ کی غلطی سے بھاگی ہوتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ مالدار تھے, ٹھیک ٹھاک کھلایا پلایا, اب بے روزگار ہو گئے تو فوراً گھر سے بھاگ گئی. تو یہ پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کہ یار جب پیسے تھے تو ٹھیک, اور پیسے چلے گئے تو اب اچھا ہی نہیں لگ رہا. میں نارملی نہیں ہے, اس میں بہت ڈیٹیل ہے. کلپ بنتے ہیں نا آدھے آدھے, تو وہ ایسا ہی ہے, آدھا کباب جل جائے اور آدھا پکا ہوا ہو تو مصیبت بن جاتی ہے اس کو کھانا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام, بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلمان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہر چیز کے بارے میں. باپ بیٹے کے جھگڑے آپ بیٹھ کے حل کرو, ماہر نفسیات کے پاس جاؤ, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ جھگڑا حل نہیں کر سکتے. بس وہ یہ کہیں گے عدم برداشت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, عدم برداشت. میاں بیوی کے جھگڑ میں کہیں گے عدم برداشت کرنا سیکھیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گیا. اب وسیم بھائی اور میرا پھڈا ہو رہا ہے, ماہر نفسیات کے پاس گئے تو کہیں گے یہ پھڈا ہو رہا ہے عدم برداشت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی؟ او بھائی پہلے یہ فیصلہ کرو ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. جو ظالم ہے اس کو بولو یہ غلط کر رہا ہے. میں اگر غلط کر رہا ہوں تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ لڑے مجھ سے وہ. لیکن ان کے پاس نا ایک بڑے اچھے, میں تو ماہر نفسیات کو بھی سنتا ہوں نا, بڑے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ایکچولی عدم برداشت اور ایکچولی محبت اور ایکچولی. ابے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حق ہے کیا, پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. تو جو ظالم ہے پہلے اس کو بتاؤ بھائی غلطی تمہاری ہے, اصل میں غلط تم ہو, اس کو پورا حق ہے کہ تم سے بدلہ لئیے. پھر مظلوم کو کہا جائے گا کہ یار اگر تو برداشت کر لے تو اچھا ہے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں تاکہ لڑائی ختم ہو. لیکن اس کو پھر بھی رائٹ دیا جائے گا, بھائی تجھے جھگڑا کرنے کا حق ہے, فضیلت یہ ہے کہ نہ کر, اچھا ہے لڑائی ختم ہو, پھڈا ختم ہو, لیکن رائٹ ہے تمہارا. اگر اس پہ قائم رہتے تو ہم پھر ظالم کو پکڑیں گے. پھر ظالم کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھگڑا ختم نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ 2 نمبر آدمی ہے. وراثت کے جھگڑے آتے ہیں نا, بڑا بھائی چھوٹے کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو اب بڑے کو پتہ ہے کیا تکلیف ہو رہی ہوتی, معذرت کے ساتھ
کہ یار چھوٹا ہو کے میرے سے لڑتا ہے, میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتا, چھوٹا بھائی ہو کے میرے سے اس اسٹائل میں بات کر رہا ہے جس اسٹائل میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, دلائل لے رہا ہے, اسٹائل دیکھو اس کو چاہیے آرام سے بات کرے. تو میں کہتا ہوں بڑے سے اس کے پیسے دے دو, پھر اگر اس کا اسٹائل خراب ہوا تو اس کو میں سیدھا کروں گا, اس کی ایف آئی آر پولیس میں کٹواؤں گا کہ اصل میں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ باپ نے اگر کبھی بیٹے پہ سختی کی اور بیٹے نے باپ کو آنکھیں دکھائیں تو ایف آئی آر کس کے خلاف کٹنی چاہیے؟ بیٹے کے خلاف. باپ کو یہ حق ہے کہ وہ پولیس کو بلائے کہ یہ دیکھو یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا. قانون یہ ہونا چاہیے تھا. ماں اگر کبھی بچے کو کوڑ دیا, پیٹ دیا, اور بچے نے ماں کو کوئی گالی دے دی یا ہاتھ اٹھایا, ماں کو چاہیے ایف آئی آر کٹائے کس کے خلاف؟ کہ قرآن تو اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اور یہ بچہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہے. ماں اور باپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اولاد ان کے احسانات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات اس وقت انسان کو سمجھ میں آتی ہے جب اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھو ان کی کیسی خدمت کر رہی ہے صبح شام, کیسی محبت دے رہی ہے ان کو. اس وقت پتہ چلتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہوگا, ورنہ انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے یہ سب باتیں. اتنا بڑا حق جس ماں نے تکلیف سے جنا, ماں کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا بچہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے ایک لمحہ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہوتی. اور بچہ بھی دیکھو ذرا سا مسئلہ ہوگا بھاگے گا کس کی طرف؟ ماں کی طرف. ایک طویل عرصے تک 10 12 13 14 15 سال تک بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے, ہر وقت اسے کیا چاہیے؟ ماں چاہیے. اس کے بعد اتنا تو حق بنتا ہے کبھی وہ آنکھیں دکھا دے آپ کو, کسی بات پہ وہ غصہ ہو جائے, روٹھ جائے, برا بھلا کہہ دے, تھپڑ مار دے, تو اسلام آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا, ان کا حق, ان کے احسانات زیادہ ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے ذلت سے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یہ دوست نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اور باپ تو دور کی بات, اسلام نے دادا کا اور نانا نانی کا بھی یہی حق بتایا جو باپ اور ماں کا ہے. ان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے کہ ابا ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ کیا بلائے گا؟ پولیس بلائے گا. اور پولیس والے میں غیرت ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ بتا دوں. اگر کوئی بچہ فون کرے گا نا کہ میرے ابا نے مجھے مارا ہے, ابھی الحمدللہ ہماری پولیس میں اتنی غیرت ہے, ایسے کچھ کیسز ہوئے, بچے نے پولیس کو فون کیا میرے ابا نے تھپڑ مارا ہے آ جاؤ, پولیس نے کہا میں نہیں آ رہا. پولیس والے نے کہا ہم بھی باپ ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو کوٹتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے باپ پہ کیا گزرے گی. تو یہ غیرت الحمدللہ ابھی باقی ہے. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا کہ ابا مارے گا تو پولیس کو بلا لیں گے, تو پولیس بھی انشاءاللہ بولو نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ پولیس کے خلاف عدالت میں جاؤ گے, تو جج میں اگر غیرت ہوگی تو وہ پولیس کے خلاف اس کیس کی سماعت نہیں کرے گا. تو یہ غیرت اوپر سے ختم ہوتی ہے, بالکل اوپر سے. اوپر جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سو میں ختم ہو چکی ہے, تبھی انہوں نے قانون بنا دیا. اب آہستہ آہستہ اوپر سے یہ بغیرتی ٹرانسفر ہوگی, بولو نیچے کی طرف, اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ تو میرا ٹاپک ہی نہیں تھا, لیکن چلو جو بھی ہو گیا وہ صحیح ہو گیا. تو بچوں کو کبھی کبھار ویسے ہی پکڑ کے یہ بتا دیا کرو کہ میں تمہارا باپ. میں اکثر وہ ایک قصہ سناتا رہتا ہوں نا, بلا وجہ بچوں پہ سختی کرنا, مارنا, کوٹنا یہ غلط چیز ہے, شریعت میں بھی اجازت نہیں. دیکھو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اب بات آئی گئی ہے, یہ ٹاپک میرا تھا نہیں لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. 2 چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے جو ہم نے علماء سے سنا ہے, علماء سے سیکھا ہے. 2 چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہم حیران ہوئے, بڑے عالم تھے وہ. اپنی جو زوجہ تھیں, اپنی اہلیہ سے کبھی بھی انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی. جیسے بعض لوگ کیا
یہ اٹھاؤ یہاں سے, کیا بڑا ہوا ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں نا جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے. حضرت فرماتے تھے کہ, اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا, زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو, اپنی گھر والی کو, اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے, پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں, کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے, صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ, آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ سے. اسلام میں اصل یہ ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے, لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے, ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے بولو جانا ہے, کیا کرنا ہے گھر پر, اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی, بولتے کیوں نہیں بھائی, ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے, بیٹھیے, یہ نہیں کہ بچہ پڑاخ کر کے ایک لگایا, بے غیرت, ٹائم دیکھ, یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے. یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں, کہ ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے, یہ ہوتا ہے نا, بے غیرت. اس طرح کی پھر وہ اتنی پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے, ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل, یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو, چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو, ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں. ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر, بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھائی, لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں, گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو, ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس, ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے, پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف رسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ کے. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں, عزت دار عورتیں ہیں, جن پہلے سے خاندانی ہیں, وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاء اللہ خاندانی آدمی ہے. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت پہ. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی, آپ کے سر دباؤں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی.
بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ عزت دے رہے ہیں, سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں, یہ عزت دے رہا ہے آئیے بیٹھیے جائیے, امی کے گھر جانا ہے چلیں تشریف لے جائیے, میں ڈرائیور بلوا لوں, ٹیکسی بلوا لوں, چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دی, چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں آپ کو. تو عزت دے رہا ہے, لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے, جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات وہی ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں انسان آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا سے پوچھیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے. پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ, میڈیکل ٹیسٹ ایسا کریں آپ, وہ کروا لیں وہ جو دماغ کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یار, MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے, 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا, ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور, یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو. وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے ایسی بعض ہوتی ہیں, نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. اور ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی. اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی تھی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے ان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں. اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہی ٹیڑھے ہیں, ان کو نہیں سمجھ, باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے میں ایک بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا, اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. تو 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ اب آپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے, جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے, باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟
ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہیں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے؟ کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ غلام علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا, بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں, بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر پابندی لگی ہے, اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے, اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط, یہی کہیں گے نا, اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کریں تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر اچھے کو بھی غلط, اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا, تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے, یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن, جو اس نے چھپ کے کیے, جو اس نے کھلے عام کیے, وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے, تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ روکھڑا. دوسرا, اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو, اس کی وہ آمدن نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتا اتنے, تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ, بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے, یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے, بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا, وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا, بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ, خدمت کی بیس پہ فرق ہو, خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا, ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے, بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں, شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے, اس طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو, اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ کی ماں سے بدسلوکی کرتی ہے, اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی, تو پھر آنکھیں دکھانا بولو نا بھائی بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی, اس کو عزت دے رہے ہو, اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا آئیے بیٹا بیٹھیے. اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی گدھے کدھر سے آ رہا ہے, اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا. وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہو گیا شاید میں کیا ہوں, میں گدھا ہی ہوں. پھر حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے,
بولو نا وہ گدھے کی طرح چیخے گا. اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں, بیوی بھی بہت چیختی ہے, بچے بھی بہت چیختے ہیں, تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں, بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو, ہاں ہو یہ ایک دم شروع, اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا, اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے. بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کہتے ہیں شٹ اپ, کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ, کہتے ہیں نا, تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں؟ اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیا, اس نے نماز میں کہا وعلیکم السلام, تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ابے تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنے گی؟ وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, جہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے, اسٹائل یہی ہے. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے, وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں, خاموش. وہ کہتی ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات ہی, آرام سے کرتے ہیں, سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں, خاموش, بات کریں گے آرام سے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے, یہ خاموشی جو ہے, خاموشی سے مراد آرام سے بات. قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس رکھو, إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی آواز. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے, جو بلی کر رہی ہے. بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے, کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے. وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے, مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا. چیختا بہت ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, چیختا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے. اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق, ہاں ہاں ہو, گھر میں جاتا ہی ایک دم اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں. گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے, ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی, اور بہت ہی ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا. آپ باہر بھی اخلاق اچھے, لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق تھے. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی, نان نفقے کی بھی, اخلاقیات کی بھی, ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے, برداشت کرو. اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ, پھر کیا ہے, بچہ پٹے گا, پھر کیا ہوگا, بولو,
پٹے گا. وہ ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک دوست کا پھڈا ہو گیا کسی سے. تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی, جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی. اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا, بڑے بھائی کو بتایا. بڑا بھائی طیش میں آ گیا, اور اس کا نام میں پورا نام لے لوں, اس کا نام فرض کر لو زید تھا. جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو, کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا, فرض کر لو زید تھا. اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار, وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں. تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے, غلط مارا, تو چھوٹے نے بڑے کو بتایا. بڑا کیا ہو گیا, طیش میں. یہ آنا چاہیے بڑے کو طیش میں, صلہ رحمی ہے, رشتہ داری کا تقاضا ہے. آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گئے. بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹائے جا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, ایک ریلیشن ہے, پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے, صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے. لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے پٹ رہے ہوں, یہ نہ ہو. تو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں. تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی. تو اس کو جب پتہ چلا نا, اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پکڑ کے. تو میری دوستی تھی, میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو صفائی کر لیتے ہیں. تو میں جب اس کے پاس گیا, ان کے گھر گیا میں, تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے. میں نے کہا ہوا تو یہ ہے. اس نے کہا زید پٹے گا. زید, الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے. میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا. اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا زید پٹے گا. زید, یہ خبر ہے, یہ نیوز ہے, کچھ بھی ہو جائے زید. اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزہ آتا نا, لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا. میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا. تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یار پہلے ذرا سمجھو بات کو, میں معذرت کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں, کہہ رہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب, لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا اٹھایا. کہہ رہے غلطی اس کی ہے نا. میں نے کہا زید پٹے گا. تو مجھے یہ واقعہ کم از کم 14-15 سال پرانا ہے, لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. کہہ رہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا. سمجھ رہے ہو. خیر نہیں پیٹا, پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں, سب کچھ خرچے پورے ہو گئے, پارک بھی لے کے گھمانے بھی لے جاتے ہو, کبھی ہوٹلنگ بھی کر دی, کبھی غبارے بھی دلا دیے, کبھی پاپڑ بھی دلا دیے, کرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے, ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو, لنچ بھی دے رہے ہو, صبح اسکول میں, رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ کی, گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا. جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا. یہ ہمارا اختلاف ہے. اب سمجھ میں آیا. ہم کہتے ہیں اب بچہ پٹے گا, اب چترول لگیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے, اپنی اولادیں پیدا کی ہیں. اب بھی نہیں پٹے گا, اس کا مطلب ہم خانسامہ ہیں. پھر ہم کیا ہیں پھر, بلکہ خانسامہ بھی ہم سے. یا تو ہم کو تنخواہ دو اس کی, پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں نا اس کی, مجھے کیا چاہیے, تنخواہ چاہیے. تنخواہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے, جو گھر دیا ہوا ہے میں نے, کرایہ نکالو اس کا, بچوں کو رکھا ہے آپ نے گھر میں, کرایہ دے بھائی. جیسے میں ڈاروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. میں ڈاروین سے یہی کہتا ہوں نا یار, ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی, تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سائیکل کی دکان کھول, پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایہ دے. بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آ کے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں, تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایہ چاہیے, اور جتنے انڈے پراٹھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا. تو زید جو ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, زید پٹے گا. تو اسٹائل بڑا ٹائٹ تھا. کہہ رہے مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا. وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا, لیکن وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا. آدھا مزہ تو آگے آ گیا, لیکن جو پورا نام آتا پھر. خیر وہ نہیں پٹا, الحمدللہ بچ گیا وہ. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی, جہاں موضوع ادھر ادھر ہو گیا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کون سا کوئی تھیسس تیار کرنے ہیں, ہمیں اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو, آپ تو واضح و نصیحت چاہیے نا. واضح و نصیحت بکھری ہوئی ہی اچھی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. بکھری ہوئی واضح و نصیحت کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. جو کام کی بات آئے پارسل کر دو. تو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پارسل. یار کوئی بھی اچھی بات
اللہ ہم سننے کو مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood.